متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حیدرآباد ڈسٹرکٹ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام حیدرآباد پریس کلب پر سندھ اسمبلی سے منظور ہونے والے عوام دشمنی بلدیاتی نظام کے خلاف دختران حیدرآباد کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں MQM رکن رابطہ کمیٹی و MNA کشور زہرا، سینیٹر خالدہ طیب، سندھ تنظیمی کمیٹی انچارج سلیم رزاق و اراکین، ڈسٹرکٹ انچارج ظفر احمد صدیقی و اراکین، شعبہ خواتین حیدرآباد انچارج و سابقہ MPA فرزانہ سعید، حق پرست ارکان اسمبلی صابر حسین قائم خانی، صلاح الدین، ندیم صدیقی اور راشد خلجی سمیت حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے رکن رابطہ کمیٹی و MNA کشور زہرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا احتجاج کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ عوام کو کچلنے والے قوانین کے خلاف ہے جو سندھ کی عوام کو بے اختیار رکھنے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں سے ووٹ لے کر سردار اور وڈیرے واپس اپنے ووٹرز کی طرف نہیں جاتے اور بلدیاتی نظام کو بے اختیار رکھ کر سندھ کی عوام کو مزید مسائل کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے کالے قانون پر مبنی بلدیاتی بل کے خلاف قدم جما کر جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ سینیٹر خالدہ طیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PP نے زبردستی سیاہ قانون اسمبلی سے پاس کروایا ہے۔ ہم سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے مائیں اور بہنیں سڑکوں پر نکلی ہیں۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے MNA صلاح الدین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے متنازع قوانین سے عوام تفریق کا شکار ہیں۔ اگر سندھ حکومت نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر نتیجہ بہتر نہیں ہوگا۔ MPA ندیم صدیقی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ منتخب میئرز کو بااختیار بنایا جائے۔ کراچی کے میئر کے ساتھ اختیارات لاڑکانہ کے میئر کو بھی ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء لسانیت کی بات کرتے ہیں جبکہ ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں متحد رہ کر اس سیاہ قانون کے خلاف عملی جہاد کرنا ہے۔ دیکھیے، آج کا احتجاجی پروگرام حیدرآباد کی بڑی غیور ماؤں بہنوں نے ترتیب دیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا غم و غصہ خواتین میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ قانون سراسر شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ تمام قانون انہوں نے بلدیہ کے وزیر کو دے کر سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ کر علاقوں کو محروم کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ سے تمام اختیارات، تمام وہ چیزیں جو ٹیکسیز جمع کرنے والے معاملات تھے، جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کام کریں گے، وہ سب کچھ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیا۔ ہم اس قانون کے خلاف یہ 2 احتجاج ابھی ہوئے، ایک کراچی اور ایک حیدرآباد میں۔ انشاءاللہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لیا۔ آج حیدرآباد شہر میں حیدرآباد کی ماؤں بہنوں نے پیپلز پارٹی کے جو کالے قوانین ہیں جو خاص طور پہ بلدیاتی امور سے متعلق اس نے بنائے ہیں اور جن کی وجہ سے شہروں کا حال برا ہو چکا ہے۔ کراچی تباہ، حیدرآباد تباہ، پورا سندھ تباہ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ان کالے قوانین کے خلاف آج یہاں جمع ہو کے ایک بہت بڑی تعداد میں تاریخی احتجاج کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا حیدرآباد شہر اور اسی طرح سے پورے سندھ کی عوام جو ہے پیپلز پارٹی کے ان قوانین سے نالا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام قوانین کو ختم ہونا چاہیے۔ آئین کے مطابق یہ تمام قوانین بننا چاہیے تاکہ پاکستان کی صحیح خدمت ہو سکے، صوبے کی صحیح خدمت ہو سکے، ہمارے شہروں کا نظام زندگی صحیح انداز میں چلایا جا سکے۔ دیکھیے، اسے ہم کالا قانون اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روشنی نہیں، سیاہی کا نام ہے۔ سیاہی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں عوام کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ سارے اختیارات لے کے افسران کو دے رہے ہیں، افسران جو کبھی کچھ نہیں دے سکیں گے۔